بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نحم کی کلاس میں میں ہوں حمیرہ ارم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ انفال رکوع نمبر 4 کی دہرائی کی تھی۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے آیات کا ترجمہ، الفاظ معنی، مشقی اور اضافی سوالات یاد اور تحریر کر لیے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کام کی طرف۔ تدریسی مقاصد۔ آج کی کلاس کا تدریسی مقصد لفظی و بامحاورہ ترجمہ، الفاظ معنی، آیات کا مفہوم، مشقی و اضافی سوالات کی تیاری پختہ کرانا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ انفال رکوع نمبر 5 صفحہ نمبر 15 to 16 آیات نمبر 38 to 48 آپ کو بک کی طرح سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ پیج نمبر 15 to 16 پر آیات کا بامحاورہ ترجمہ، الفاظ معنی اور مشقی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ مضت، گزر چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تنبیہ کریں کہ وہ اپنے برے افعال سے باز آ جائیں، اسلام اور اطاعت قبول کر لیں تو ان کے برے اعمال جو ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ پہلی امتوں کی طرح ان کو بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ یوم کا معنی دن اور فرقان کے معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے۔ غزوہ بدر میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ہار گیا۔ العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب یا اس کنارے۔ العدوۃ القصویٰ، اس جانب یا اس کنارے۔ العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ کی مکمل تفصیل آگے آیت کے مفہوم کے ساتھ نقشے کی مدد سے بتائی جائے گی۔ الرکب، قافلہ، اس سے مراد اہل مکہ کا وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے، جس کا مقصد مسلمان ثابت قدم رہے۔ اسی طرح کافروں کو بھی مسلمان کم کر کے دکھائے تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر لڑائی کیے بغیر بھاگ نہ جائیں۔ یقللو، کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے۔ اللہ تعالی نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب کرنا تھا اور کفار کو ذلیل و رسوا کرنا تھا، اس لیے دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 41 کے مفہوم کی طرف جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز کفار سے مال غنیمت کے طور پر لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، بس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اہل قرابت کا، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ، محتاجوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مال غنیمت کس مال کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے قوت، غلبہ اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، اس میں سے کچھ مال اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یعنی مفاد عامہ کے دیگر کاموں میں خرچ کیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کے عام مفاد میں صرف کرنا ہے۔ کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آئے گا اور دیگر مال یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کی مالی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 42، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا۔ ترجمہ، جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر بعید کے ناکے پر تھے، والرکب، ایک قافلہ، اسفلا،
نیچے اتر گیا منکم تم میں سے ولو تواعدتم اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو لاختلفتم فی المیعاد تو وقت معینہ پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ولکن لیقضی اللہ لیکن خدا کو منظور تھا امرن کان مفعولا جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ اس آیت کا مفہوم، اس آیت کریمہ میں العدوۃ الدنیا میں قریب کے ناقص سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ کی طرف تھی، اور العدوۃ القصویٰ سے مراد وہ سمت جو مدینہ سے دور تھی۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ جو جنگ بدر اتفاقاً واقع ہوئی تھی، یعنی مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں بلکہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے بلکہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل آیا، دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہو گئی، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہو رہا تھا۔ الرکب سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ اس آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی فریق لڑائی کیے بغیر واپس چلا جاتا، لیکن اس جنگ کا ہونا اللہ نے اپنے ہاں لکھ کر رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ دونوں فریق کے بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر وعدہ کے آمنے سامنے ہوئے، اور یہ جنگ واقع ہوئی۔ اور مزید طلباء و طالبات، آپ لوگ غزوہ بدر کے نقشے کی مدد سے اس کا مفہوم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ضمنیہ کام کی طرف۔ سورہ انفال رکوع نمبر 5 صفحہ نمبر 15 to 16۔ مشقی سوالات۔ نمبر 1، سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ اضافی سوالات۔ نمبر 3، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 4، العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5، ترجمہ تحریر کیجیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ نمبر 6، ترجمہ تحریر کیجیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ نوٹ درج والا کام ترجمہ، الفاظ معنی، نوٹس اور لیکچر کی مدد سے یاد کریں اور تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، املا اور لکھائی کا خاص خیال رکھیں، اور رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں میں وقت کو قیمتی بنائیں۔ حدیث پاک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جو کوئی اس مبارک راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اس میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ حافظ۔